کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اور مہاجرین اور انصار میں سے نیکی میں سبقت کرنے والے، سب سے پہلے ایمان لانے والے، جن مسلمانوں نے نیکی میں ان کی اتباع کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے دریا بہتے ہیں، اور ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذوات گرامیہ پر قربان جائیں، کیا خوبصورت ان کی شخصیات تھی اور ان کے معاملات تھے۔ ہمارے آج معاشرے کے اندر بھی مقابلہ ہوتا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر بھی مقابلہ ہوتا ہے کہ کون سب سے زیادہ پیسے کمائے گا، کون بڑی سیٹ پہ آئے گا۔ یہ مقابلہ ہمارے اندر بھی ہوتا ہے، یہ بڑے خاندان والے ہیں، یہ چھوٹے خاندان والے ہیں۔ یہ فیصلہ کیسے ہوتا ہے؟ جس کے پاس زیادہ پیسے ہوتے ہیں وہ بڑے خاندان والا بن جاتا ہے، جس کے پاس کم پیسے ہوتے ہیں وہ چھوٹے والا ہو جاتا ہے۔ جی، صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان بھی مقابلہ ہوتا تھا، صحابہ کے درمیان، لیکن کس چیز کا مقابلہ ہوتا تھا وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ حضرت کعب بن عجزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک، آپ کے خاتون جنت کے اہل بیت کے گھروں کے سامنے ہم بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک جماعت انصار کی تھی، ایک مہاجرین کی تھی، اور ایک حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان مبارک قبیلہ بنو ہاشم کی تھی۔ یہ تینوں افراد وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ان میں یہ بحث ہو گئی کہ بھائی ہم سارے یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم میں سے سب سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے قریب کون ہے، اور حضور سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں۔ مقابلہ کیا ہوا؟ ہم میں سے کون ہے جو حضور کے زیادہ قریب ہے، اور حضور کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ہم نصارہ نے کہا کہ ہم جناب وہ گروہ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، آپ کی اتباع کی، ہم نے آپ کے ساتھ جہاد کیا، آپ کے دشمنوں سے لڑے، لہٰذا اس لحاظ سے ہم حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب ہیں، اور حضور ہمیں سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ مہاجرین بھی بیٹھے ہوئے تھے، یہ تو نصارہ تھے نا، انصاری تھے، انصار تھے، تو انصار نے کہا کہ وہ تو مدینے میں رہنے والے تھے نا جی، اب مہاجرین بھی تھے جنہوں نے ہجرت کی، انہوں نے کہا جناب بات یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے آئے ہیں، ہم نے حضور کی خاطر مکہ چھوڑ دیا، اپنا گھر بار چھوڑ دیا، سارا کچھ چھوڑ کے ہم حضور کے پاس آ گئے ہیں، ہم نے مال چھوڑ دیے، زمینیں چھوڑ دیں، مال چھوڑ دیے، گھر بار چھوڑ دیا، سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے، اور جن لڑائیوں کی تم بات کر رہے ہو ان لڑائیوں میں ہم بھی تو موجود تھے، جو غزوات ہوئے ہیں ان غزوات میں ہم بھی شامل تھے۔ بھائی اگر تم لوگوں نے قربانی دی ہے تو قربانی ہم بھی تو پیچھے تو نہیں رہے نا جی، ہمارے پاس تو ایک پلس پوائنٹ ہے جناب کہ ہم ہجرت بھی کر کے آئیں، اس لیے ہم حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہیں، اور حضور ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اب جناب حضور کا خاندان آ گیا، بنو ہاشم آ گیا، یعنی بنو ہاشم آ گئے، انہوں نے کہا کہ جناب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، اور جن مواقع پر تم لوگ حاضر تھے، تم نے ہجرت کی تو ہم نے بھی ہجرت کی، تم نے جنگیں لڑی تو ہم نے بھی جنگیں لڑی، تم نے مال اسباب خرچ کیا تو ہم نے بھی، ہم سارا کچھ ہم نے بھی ساتھ ہی کیا، لیکن ہم حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے ہیں، لہذا ہم زیادہ قریب ہیں، اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔
اب جناب یہ باتیں ہو رہی تھی تو حضور بھی تشریف لے آئے. آپ جناب تشریف لائے. آپ نے پوچھا بھائی کیا بات ہو رہی ہے, کس بات کا تنازع کھڑا ہو گیا؟ تو تمام صحابہ کرام انصاریوں نے بھی, تمام انصار نے, حضور مہاجرین نے, قبیلہ بنو ہاشم والوں نے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ ہمارے اندر بحث ہوئی ہے. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو سنا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے بالکل سچ کہا ہے. حضور نے ان کی بات کو مسترد نہیں کیا. تمہاری بات کون مسترد کر سکتا ہے بھائی؟ مہاجرین بولے, انہوں نے کہا جناب ہمارا موقف یہ ہے. حضور نے فرمایا تم نے بھی سچ کہا ہے, تمہاری بات کون مسترد کر سکتا ہے؟ پھر بنو ہاشم والے بولے, انہوں نے کہ جناب یہ ماجرا ہوا. تو حضور نے فرمایا تم نے بھی سچ کہا. جی میں صدقے جاؤں یار, قربان جائیں. اس دنیا کے اندر محبوب بھی اللہ نے جو ہمیں عطا فرمایا وہ بھی بڑا باکمال محبوب عطا فرمایا. کسی کے محبوب کے ساتھ بندہ محبت کرے نا تو اگلا گلے پڑ جاتا ہے, اگلا مارنے قتل کرنے پہ اتر آ جاتا ہے. لیکن حضور کے ایسے عاشق ہیں, ہر ایک عاشق کے سامنے دوسرا عاشق کہتا ہے یار تو میرے تو نمبر لے گئے ہیں, تو میرے تو نمبر لے گئے ہیں. یعنی ہر ایک عاشق کہتا ہے ٹھیک ہے میرے یار دا تو میرے محبوب دا عاشق ہے, بالکل ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. یعنی وہ شراکت داری ہوتی ہے. حضور کے عشق میں, حضور کی محبت میں بھی جو ہے کوئی نفرت نہیں ہے. غلام سارے, پھر میرے علی بھی حضور کا غلام ہے, اعلیٰ حضرت بھی حضور کے غلام ہیں, خواجہ فرید بھی غلام حضور کے غلام ہیں, سلطان العارفین بھی حضور کے غلام ہیں, بابا میاں بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بھی حضور کے غلام, سارے نبی پاک دے غلام. حضور نے فرمایا تمہاری کون کون بات مسترد کر سکتا ہے؟ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہارے درمیان فیصلہ نہ کر دوں؟ بھئی میں ہی بتا دیتا ہوں مجھے کون سب سے زیادہ پیارا ہے. میں نے کہا جی بالکل بالکل یا رسول اللہ, ہم بالکل حاضر ہیں جناب, آپ بالکل ارشاد فرمائیں, آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں یا رسول اللہ. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انصار کے گروہ, میں صرف تمہارا بھائی ہوں. تو جیسے ہی حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا نا کہ میں تمہارا بھائی ہوں, تو انہوں نے کہا اللہ اکبر, ہم رب کعبہ کی قسم ہے ہم کامیاب ہو گئے. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنا بھائی کہہ لیا, اسی بازی رہ گئے. پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مہاجرین, میں تو صرف تم میں سے ہوں, تم نے ہجرت کی ہے, میں نے بھی ہجرت, میں تم میں سے ہوں. سب کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا جی سبحان اللہ, اللہ اکبر, رب کعبہ کی قسم ہے ہم بھی کامیاب ہو گئے, ہم بھی کامیاب ہو گئے. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے میں تم میں سے ہوں. اب باری تھی ان کی بنو ہاشم کی. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بنو ہاشم تم مجھ سے ہو اور میری طرف ہو. تو ہم سب کہتے ہیں, صحابہ کہتے ہیں ہم سب کھڑے ہو گئے, ہم نے نعرے لگائے, ہم نے کہا ہم سارے ہی کامیاب ہو گئے, ہم سارے ہی راضی ہو گئے. آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ نے شعور, عقل اور جو حضور کو حکمت عطا فرمائی ہے بھائی کہیں پر نہیں. حجر اسود کی تاریخ آپ کو پتہ ہے کہ سارے قبیلے بڑے بڑے کہنے لگے جناب ہم لگائیں گے, ہم لگائیں گے, بیت اللہ شریف کے اوپر حجر اسود کو ہم نصب کریں گے, اگر ہمیں موقع نہ دیا گیا تو ہم تو جنگ چھیڑ دیں گے. اور ہر ایک کی تمنا یہی تھی کہ میں لگاؤں, ہم لگائیں. ہاں جی آج بھی کوئی بھی نیکی کا کام کرنا ہو نا جی, لوگ تختی لگا دیتے ہیں. مسجدوں کے اوپر تختیاں لگی ہوتی ہیں, مزاروں کے سڑک بنایا جائے قوم تے سڑک دے اوپر تختی لگی ہوندی, فلاں MNA صاحب نے فلاں. اللہ کے نیک بندو تم نے بنائی ہے, اللہ کی رضا کے لیے بنائی, تو کیا اللہ کو نہیں پتہ, اللہ رسول کو نہیں پتہ؟ اگر تو اللہ رسول کی رضا ہے تو پھر تم جناب اللہ جانتا ہے کون میرے لیے کیا کر رہا ہے. البتہ جب ایسا موقع آ گیا کہ تلواریں نکل آئیں, اب قتل و غارت شروع ہو جانا تھا, میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک فیصلہ کرتا ہوں, تم سب کو منظور ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں بالکل ہمیں منظور ہے, کیونکہ آج تک ہم نے آپ کو ناانصافی کرتے ہوئے نہیں دیکھا. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بچھائی,
آپ نے فرمایا چلو بھائی سارے اندہ ایک ایک کونا پھاڑ لو. اب سارے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں نے نہیں لگایا. چادر میں بچھوا کے حضور نے اٹھوا دیا اور خود اٹھا کے جناب آقا جی نے. اب سارے یہ کہہ سکتے تھے کہ جناب حجر اسود ہم نے لگایا. مسجد تعمیر ہو رہی ہو نا جی, تو اس میں کسی نے ایک اینٹ دی ہے نا تو وہ بھی کہتا ہے مسجد میں بنائی ہے. جس نے سارا بنایا وہ کہتا ہے میں بنائی. دعوے دار تو وہ بھی آ جاتے ہیں کہ جنہوں نے کچھ بھی نہیں دیتا ہوں کہ ساڈی مسجد ہے, ساڈے بابے دادے دی مسجد ہے, بس تساں کی کیتا ہے. البتہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ جو حکمت, دانائی, عقل عطا فرمائی ہے, میں کہتا ہوں بھائی پوری کائنات میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں. حضرت مسلمہ بن مخلد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجرین عام لوگوں سے 40 سال پہلے جنت کی نعمتوں میں ہوں گے اور لوگ حساب میں گرفتار ہوں گے. ابھی لوگ حساب و کتاب میں پھنسے ہوں گے, ان کا حساب ہو رہا ہوگا. اللہ مہاجرین کو پہلے ہی جنت میں داخل فرما دے گا. 40 سال بھائی جان انہوں نے کوئی چھوٹی قربانی تو نہیں دی نا, قربانی جو دی ہے ان کی قابل ستائش قربانی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی علامات میں سے انصار سے محبت کرنا ہے اور نفاق کی علامات سے انصار سے بغض رکھنا ہے. جو حضور کے صحابہ سے انصار ہیں جی ان سے محبت کرے گا, آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ایمان کی علامت ہے, ایمان کی علامت. اور جو ان سے محبت نہیں کرے گا یہ نفاق کی علامت. حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار سے صرف مومن محبت رکھتا ہے اور ان سے صرف منافق بغض رکھتا ہے. بس جو ان سے محبت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا, جو ان سے بغض رکھے گا اللہ اس سے بغض رکھے گا. یہ سے بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے. یہ پچھلی روایت بھی صحیح بخاری شریف کی ہے. یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہم ایسے ہی صحابہ کرام علیہم رضوان کا دامن نہیں پکڑتے. صحابہ سے محبت ایمان کا تقاضا ہے, صحابہ سے محبت ایمان کی علامت ہے. میں اکثر جو ہے نا جی جب پروگراموں پہ جاتا ہوں بعض اکثر ساتھی مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں, مجھے اس کی پرواہ کوئی نہیں ہوتی. میں بانی محفل کو پکڑ کے کہتا ہوں میں کہتا ہوں یار تو سنی ہے نا, پیسہ سنیوں کا ہے, عوام سنیوں کی ہے, سٹیج سنیوں کا ہے, تو یہاں پر صرف علی علی کے نعرے کیوں لگ رہے ہیں؟ یہاں پہ صدیق اکبر کا نام کیوں نہیں آ رہا؟ یہاں پہ عثمان غنی کا نام کیوں نہیں آ رہا؟ یہاں پہ عمر فاروق اعظم کا نام کیوں نہیں آ رہا؟ کیا وہ لوگ حضور کے صحابہ نہیں ہیں؟ انہوں نے قربانی نہیں دی؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے جوتے ہمارے سر کا تاج, لیکن افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر کا ذکر کون کرے گا؟ عادل الاصحاب مزین منبر والمحراب سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کون کرے گا؟ جامع القرآن کامل حیاء والایمان امیر المؤمنین عثمان ابن عفان کا ذکر کون کرے گا؟ ہمارا مسلک یہ ہے, حضور کے سارے یاروں پر ہماری جان قربان ہے. ہمارا مسلک یہ نہیں کہ صرف پیارے علی پر جان قربان, نہ. ہم صرف حسنین کا نام نہیں لیتے, ہم صرف خاتون جنت زہرا کا نام نہیں لیتے, ہم حضور کی ام کلثوم کا نام بھی لیں گے, ہم حضور کی زینب کا نام بھی لیں گے, ہم حضور کی رقیہ کا نام بھی لیں گے, ہم حضور کی فاطمہ کا نام بھی لیں گے. ہم ان کے بھی غلام ہیں, ہم اس در کے بھی نوکر ہیں, حضور کے سارے صاحبزادوں کے نوکر ہیں, حضور کے ساری اہل بیت اطہار کے نوکر ہیں, حضور کے یاروں کے بھی نوکر ہیں, حضور کے گھر والوں کے بھی نوکر ہیں. یہ ایمان کا تقاضا ہے. اب یہ دونوں روایتیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی, ایک قرآن کی آیت بیان کر دی, دوسرا احادیث بیان کر دی. اس کے بعد اہل سنت و جماعت اپنی ذمہ داری ادا نہ کریں جی, اپنے اسٹیجوں کو پھر وہی جو ہے یہ رافضیت اور خارجیت کی طرف مائل رکھیں, تو حضرت یہ تو پھر زیادتی ہے نا, یہ تو پھر نفاق کی علامت ہوگی نا جی. نفاق کی ایویں ہی ہو گیا جی, میں پیو نال محبت ہے تو پتر نال نفرت, یا پتر نال پیار ہو گیا تو پیو نال نفرت ہے. اینج نہیں ہوندا. محبت کرنی پھر دونوں نال کرو, پیو نال بھی تو پتر نال بھی. جی نفرت کرنی پھر دونوں نال ہی کرنی پائے گی.
وہ اولاد ہی گندی اولاد ہے جن دے پیو نال لوگ نفرت کرن تے وہ اپنے پیو دے دشمناں نال یاری لاندا پھرے، گندی اولاد ہے۔ ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کے خود غلام نوکر، ہم سیدنا صدیق اکبر سے لے کے حضور کے بلال تک، بلال سے لے کے آخری صحابی تک ہر ایک کے ہم غلام ہیں، وہ ہدایت کے ستارے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا